نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وأولاده وعترته وأولياء أمته وعلماء أهل محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ذی القدر والاحترام علماء کرام ثناخانہ شیر لسان معززین قوم رؤساء علاقہ متولیان متوسلین دربار عالیہ و مسجد حاضہ سامعین سامعات حاضرین حاضرات بزرگ دوستو بھائیو ماؤ بہنوں بیٹیوں شب برات دی مقدس محترم مکرم معظم اور باسعادت کڑیاں دے اندر این موقع تے میرے پیش رو برادر مکرم جناب محمد سلیم قادری صاحب
اج دی رات دی نسبت دے نال رب دے بندیاں نو رب دے توجہ دا درس دے رہے ہیں۔ تائب اور توبہ لغوی معنی کیا ہے؟ توبہ دا لغوی معنی ہے کسی دیر رجوع کرنا، کسی دیر توجہ کرنا، کسی دیر 4 قدم ودنا۔ اور تائب اسم فاعل ہے۔ تائب اس نوادن جڑا گناہاں نو کنڈ کر کے خالق در توجہ کرے، خالق دی رحمت نو دعوت دے وے اور پچھلیاں دی معافی چاہ کے اگاں نہ کرن دا وعدہ کرے۔ ان وعدن توبۃ نصوحا، پکی توبہ، سچی توبہ۔ چونکہ اج توبہ دی رات ہے، توبہ کرن دی رات ہے، مغفرت چاہن دی رات ہے۔ بڑے حسین، بڑے قابل فہم، انہیں تھلے نہ رکھو، اتے رکھو، اور حسین وقت تے حسین پیغام انہاں توڑے تک چھوڑیا ہے، پہنچایا ہے، اپنا فرض منصوبی پورا کیتا ہے۔ میں 2 قدم اس توبہ تو وغیرہ سفر کرنا چاہنا۔ اگر میرے نال دل و دماغ تو رو تو میں توبہ دی حقیقی روح تنوں گزارش کرنا چاہنا۔ ایک باری محبت کہہ دیو سبحان اللہ۔ گرامی قدر سامعین، ہزار ہاں ایسے لوگ اس کائنات وچ رہ رہے ہیں جڑے توبہ دن رات کر دن لیکن قبول نہیں۔ دن رات توبہ کر دن لیکن توبہ قبول نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہاں دین اسلام دی اصل روح نو بلا دیتا ہے۔ جسم ہے، دین دا جسم ہے انہاں دے کول، پر روح نہیں۔ دین دی روح کیا ہے؟ قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر میں اگے چل کے اپنی گفتگو میں عرض کر ساں، لیکن میں تفصیلات دے اندر جانے تو قبل درویش لاہوری ڈاکٹر اقبال دے ایک شعر دے حوالے نال، اور انہاں دا شعر صرف شعر نہیں ہوندا، اقبال خود دادن کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ۔ فرماندن میرے لفظانوں شاعری مت تکو، میں شاعر نہیں، میں اندر دیاں گلاں جاننا جڑیاں تانوں باہر دسینا۔ وہ کی گلوں نہ دسی؟ وہ فرماندن کہ اے امت مسلمہ دا نوجوان، اے نماز پڑھنے والے نمازی، اے رب دے حضور گڑ گڑا کے معافی چاہنے والے شخص، اے بندہ مومن سن رکھ، روح ایمان، مغز قرآن، جان دین، اچھی بول رہے ذرا سبحان اللہ۔ ایمان، جان اور دین، 3 چیزیں، ایمان، دین اور قرآن، 3 چیزاں دے بارے اقبال وضاحت کر دیں کہ روح ایمان، ایمان ایمان تو ہے پر ایمان دی روح کیا ہے؟ واہ 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 سبحان اللہ، ایمان لے آئے ہیں، ہر کوئی یاد ہے، پوچھو ایمان کو لوں، ایمان ہے کیا؟
اقبال آتے روح ایمان مغز قرآن جان دین ہست حب رحمت للعالمین. اقبال فرماتے ہیں ایمان دی روح. لوگوں اللہ دی قسم منبر رسول تے بیٹھا بغیر کسی تصنع دے عرض کرنا میرے کو لفظ نہیں کہ میں دی وضاحت کرا. میرا اتنا مبلغ علم نہیں, میری اتنی بصیرت اور بصارت نہیں, میری یہ علمی رسائی نہیں کہ میں شعر دی تشریح کرا. اقبال آتے روح ایمان فرمایا ایمان دی روح مغز قرآن, قرآن سارے دا نچوڑ, اور جان دین پورے دین دی جان کیا ہے فرمایا ہست حب رحمت للعالمین. ایمان دی روح بھی محبت مصطفیٰ ہے, قرآن دا مغز بھی محبت مصطفیٰ ہے, اور دین دی جان بھی محبت مصطفیٰ ہے. ایک دوسرے مقام تے اقبال صراحت کر دن فرمان دن ایک عشق مصطفیٰ ہے گر ہو سکے نصیب. لوگوں اے متاع گرام آیا, ایک گرام قدر سرمایا عشق مصطفیٰ والا اگر ہے تو رب کعبہ کی قسم یا رسول اللہ کھن والے سنیاں دے کول. بس بس میں عرض کردا پیا جسم دین دا بڑیاں لوگاں کولے بڑیاں بڑیاں داڑیاں دے اندر راہ بن رہی راہزن ودن, راہ بر نہیں راہزن ودن. دین دی حقیقی روح نہ دے کولے جڑے یاری بھی کر دن, میلاد بھی منائیں دن, حضور دی محبت دا دم بھر دن. اقبال آدن ایک عشق مصطفیٰ ہے گر ہو سکے نصیب, ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں. اقبال آدن ساریاں دولتوں تو وڈی دولت محبت مصطفیٰ ہے, سارے سرمایہ تو بڑا سرمایہ عشق مصطفیٰ ہے, ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں. کہ باقی اس دنیا عشق مصطفیٰ تو علاوہ اور ہے کیسا. آئیے قرآن کو پوچھئے. میں عرض کردہ پیا کچھ او توبہ کرنے والے بھی ہیں جڑے توبہ دن رات کر دن لیکن قبول نہیں. او کون ہیں؟ آؤ احتیاط ضروری ہے, پرہیز ضروری ہے, سمجھ ضروری ہے, توجہ خیال ضروری ہے, توجہ ضروری ہے. رب کائنات نے قبلہ سلیم بھائی سورۃ الحجرات حسین شروعات دوسری آیت تمہیں سٹارٹ لے رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ یا ایوہ الناس نہیں, ایمان ہے لوگو نہیں, فرمایا لوگو پیچھوں میں ایمان والو. چونکہ لوگوں کے پتہ مصطفیٰ کون ہے. واہ 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 کیا کہنے ایمان والو, اے ایمان لیامن والے ہو. اللہ کرائیٹیریا دے رہا ہے, ایک حزم دے رہا ہے, ایک راستہ دے رہا ہے, ایک لائن دے رہا ہے, ایک قاعدہ ضابطہ تے کلیہ دے رہا ہے. اللہ کرے میں سمجھاونے دی توفیق پا جاواں. فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو سن رکھو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا میرے نبی میرے محبوب دی آواز تو تہاڈی آواز اچھی نہ ہوئے. ایک بار اچھی بولنا سبحان اللہ. اس آیت تو کہ اخذ ہو رہی ہے, میں آگے جا کے عرض کرنا صرف ترجمہ. قرآن ہے لوگو, حدیث نہیں کہ مولوی کے نو جرا تے تعدیل دی ترازو تے تولے تے کدی موضوع آکھے تے کدی شاذ آکھے جی کدی ضعیف آکھے. اور حدیث قدسی بھی نہیں کہ کوئی پڑھے تے کوئی نہ پڑھے.
رب نے قرآن دا حصہ بنایا ہے، اعلان کیتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو سن رکھو، میں رب ہو کے آدھا پیا سن رکھو، لا ترفعوا اصواتکم، آواز اچھی نہ ہوئے، اچھا نہ بولی، کیونکہ کوئی مثال نہ ڈھولن دی، کوئی مثال نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی، اتھا جا نہیں بولن دی، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، سارے بولو نعرہ حیدری، علماء حق کا رسول، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، عمر دراز میں سلامت رہو، سبحان اللہ۔ لا ترفعوا، فرمایا اچھا نہیں بولنا، اصواتکم، آوازہ اچھی نہ رکھنا، فوق صوت النبی، توجہ، میرے نبی دی آواز تو تہاڈی آواز اچھی نہ ہوئے، کیڑی چھوٹی گل نو اللہ وڈا پیا کریندا، کتنی چھوٹی بات نو، عام مجلس محفل دی بات نو رب کائنات ہائی لائٹ فرما رہا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی دی آواز تو تہاڈی آواز اچھی نہ ہوئے، ولا تجہروا لہ بالقول، فرمایا انہاں دے نال انج گل نہیں کرنی کجہر بعضکم لبعض، جی میں ایک دوے نال کر دے ہو، انہاں دے نال او انداز یا تخاطب نہیں رکھنا جی میں ایک دوے نال رکھ دے ہو، انہاں دے نال انج گل نہیں کرنی جی میں ایک دوے نال کر دے ہو، یہ دا مطلب ہے او ہو رن اسی ہو رہا ہے، اچھی بولے ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سجدی و مرشدی، سجدی و مرشدی، عظمت مصطفیٰ، ولا تجہروا لہ بالقول، انج گل نہیں کرنی جی میں ایک دوے نال کر دے ہو، اگو توجہ چاساں، فرمایا اگر آواز اچھی ہو گئی اور اگر میرے یار نال ان گل کیتے ہوئے جی میں ایک دوے نال کر دے ہو، فرمایا ان تحبط اعمالکم، میں سارے عملہ تے کراس لا دے ساں، ہائے ہائے ہائے، ہائے ہائے، فرمایا اگر ایسا ہو گیا یہ انہاں دی آواز تو آواز اچھی ہو گئی یا انہاں دے نال تسی انج بے باکانہ گفتگو کی جی میں ایک دوے نال کر دے ہو، حزمت احتجاج جے نہ برتی، فرمایا ان تحبط اعمالکم، نمازاں غارت ہو جاسن، روزے برباد کر دے ساں، حج زکاة نو کائی ویلیو نہ دے ساں، اور پھر فرمایا یہ عمل برباد کر ساں کہ انتم لا تشعرون، تانوں تہاڈے اعمال دی بربادی دا شعور بھی نہ ہو سی، سمجھ ہی نہ دے ساں کہ کچھ ہویا ہی نہیں کہ نہیں، اتنا شعور ہی نہ دے ساں، سینس بھی نہ ہو سن کہ ساڈے عملہ نال کچھ ہویا کہ نہیں، کیوں؟ فرمایا جے شعور دے وہاں تسی توبہ کر سو، شعور دے وہاں تو تسی توبہ کر سو، فرمایا جڑا میرے محبوب دی بارگاہ دا گستاخ ہے اسی جو دے کلو شعور ہی کھو لینے ہیں کہ نہ شعور ہوئے نہ توبہ دی توفیق ہوئے، نہ دے چیتا جاوے کہ میرے کلو کے ہویا ہے، اور اسے ڈٹھائیچ رہے، اسے بے ادبیت لڑکتا رہے، وَيَوُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ یا مہون اسن اندر رسا لمحہ کر دینے ہیں کہ نہ توبہ دی توفیق ہوئے نہ اسی توبہ تقبول کریے، فرمایا میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر انہاں دی آواز تو آواز اچھی نہ ہوئے۔ درویش لاہوری ڈاکٹر اقبال اپنی مشہور زمانہ کتاب ارمغان حجاز، آپ زندگی دے آخری ایام دے اندر خواہش رکھ دیان کہ میں حجاز مقدس حاضری دے ماں، اور انہاں وہ شعر لکھے فارسی جڑے میں حضور دے روزے تے جا کے پڑھ ساں، ہائے ہائے اچھی بولتے ذرا سبحان اللہ، وہ شعر لکھے انہاں دی ایک ربائی میں عرض کرا، اقبال آدن میں روزے تے کھلو کے اقسام مسلمان آ فقیر کج کلا ہے، مسلمان آ فقیر کج کلا ہے،
رمید از سینہ او سوز آہے دلش نالد چرا نالد نداند دلش نالد چرا نالد نداند نگاہ یا رسول اللہ نگاہ اللہ سلامت رہو سبحان اللہ اقبال آتے میں اتھے حضور کو لکھ کے شاید طالب ہومنا ہے اکے ایک نگاہ دا اچھی بول دے سرا سبحان اللہ حضور کو لکھ میں مقصا کی مقصا اکے صرف ایک نگاہ مقصا نگاہ ہے یا رسول اللہ نگاہ ہے سونیا صرف ایک نگاہ کر دے ایک نظر کرم کر دے کیونکہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب اور لوح بیتو قلم بیتو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و باجزید تیرا جمال بے نقاب اور عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق مزید جھوم کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ علماء حق اہل سنت جیتے رہو سبحان اللہ اس ارمغان حجاز دے سرے ورکتے اقبال نے عزت بخاری دا ایک شعر لکھیا ہے عزت بخاری دا شعر کیا ہے اقبال نو اس شعر دے مضمون نال اتفاق ہے تو تاں لکھیا ہے اکثر لوگ آدن کے شعر اقبال دا ہے لیکن اقبال دا نہیں عزت بخاری دا ہے توجہ لیکن اس شعر چوں اقبالی ذوق جھلکدا ہے اقبالی ادب جھلکدا ہے اقبالی عشق جھلکدا ہے کلندرانہ مزاج جھلکدا ہے عزت بخاری آدن ادب گاہیست حضور دی جڑی بارگاہ ہے عزت بخاری آدھا ہے اے بارگاہ نہیں اے ادب گاہ ہے اچھی بول دے نا ذرا سبحان اللہ جی چپ کر میرے علی وڈے وڈے کہہ گئے نے اتھے جا نہیں بولن دی عزت بخاری آدھا ہے ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازکتر اکھے حضور دی بارگاہ ادب گاہ ہے تا آسمانہ تو ہیٹ لیکن عرشاں تو اچھی گئی سبحان اللہ حضور دی بارگاہ ادب گاہ اے حضور دی بارگاہ ادب گاہ زیر آسمان ہے تا آسمانہ تو تھلے زمین تے ہی ہے نا حضور دی بارگاہ لیکن از عرش نازک تر اکھے عرشاں تو اچھی گئی عرشاں تو آلہ ہے عرش تو وڈی ہے عرش تو زیادہ تقدس مہاب ہے کیویں اکھے نفس گم کردہ میں آید جنید و باجزیدی جا اکھے جس نے جنید بغدادی اور باجزید بستامی جیسے عارف باللہ لوگ حضور دی بارگاہ حاضر ہوندن انہوں اپنے آپ دی خبر ہی کہیں نہیں ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سیدی و مرشدی سیدی و مرشدی عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ علماء حق اہل سنت جی ہو جیتے رہو سبحان اللہ سبحان اللہ اگلے لفظاں تے غور چاساں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون میرے محبوب دی آواز تو اگر آواز اچھی ہوئی لوگو توجہ چاساں اللہ یہ نہیں فرمایا حالی کہ یہ میرے نبی دے علم تلے ہوئے یہ تو وڈی گستاخی ہے نا جو انہوں تسی منیا یا تولیا یا کوئی وہ دے بارے پیمانہ لایا ہے گل کیتی نہیں فرمایا گلہ دور ہیں صرف حالی اچھا ہی چبولے ہوئے اللہ دی قسم لوگوں سن رکھو
اس امت دا سب تو وڈا مرض نبی دی ذات ہے. ہر چوک تے لوگ پیمانہ لائی کھلن، ہائے 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 ہائے. بازار دی ہر گلی تے اندر نبی موضوع بحث ہے. اللہ دی قسم ہے مر جا مردہ مقام ہے. نمازاں پڑھیاں جا رہی ہیں لیکن قبول نہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں لیکن اثر نہیں، اذاناں تے نمازاں ہو رہی ہیں لیکن مسجداں ویران ہیں. وجہ کیا ہے؟ اقبال دن وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، وہ برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی. کیا کہنے کیا کہنے عمر دراز رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی. مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجدہ رو دیا پین کہ نماز آلے تو ہن پر او کئی نہیں جڑے ابو بکران. عمر جیسا نمازی کوئی نہیں، عثمان و علی جیسی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں. سلیم بھائی نمازی بڑھن، نماز کوئی نہیں. روزہ دار بڑھن، روزہ کوئی نہیں. حاجی بڑھن پر حج کوئی نہیں. عالم بڑے پھر دن پر علم کوئی نہیں. کلندر بڑھن پر کلندری کوئی نہیں. زمین میر و سلطان سے بیزار ہے، کچھ بھی نہ رہی. خدا بندہ یہ تیرے ساتھ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی آئی جا رہی ہے، سلطانی بھی آئی جا رہی. جی نماز و روزہ و حج یہ سب کچھ باقی ہے مگر تو نہیں ہے. تو کوئی نہیں، تو قدانے، تو ادارے جدر تیرے سینے چ مصطفیٰ دی محبت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سارے بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اقبال دن مرحبا ہو. اقبال دن مسلمانہ دے سینے چ دل ہے پر دل مردہ ہے. دل مردہ ہے، مویا ہویا دل نہیں وہ دن سینے چ. فرماندن دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. توجہ میرے حل کرو. دل مردہ دل نہیں ہے، دل مردہ دل نہیں. سلیم بھائی دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، اسے زندہ کر دوبارہ. کہ یہی ہے امتوں کی مرض کہن کا چارہ. امتاں دے ہر مرض دا علاج حضور دے پیار وچ، حضور دی محبت وچ، حضور دے ادب وچ، حضور دے احترام وچ. جس دے سینے چ حضور دی محبت ادب احترام ہے توبہ اسے دی قبول نے. اللہ دی قسم ہے بننا ترٹا سجدہ دے وے اس سجدے دی ویلی ہوئے. جڑا اس گلو سجدہ دے وے انہوں یقین ہوئے کہ حضور دیتا ہی میں تاں پیا دیں گا. اقبال دن مجھے کیا تھا کام رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں چک رہا تھا نماز میں. تیرے نقش پا کی تلاش تھی. اقبال دن میں نماز چی تیرا نقش قدم لبدا ودام، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں. اور کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے طرف رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اور رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان یا آئینہ ساز میں. سلیم بھائی یہ کتھو دی توحید ہے جو مولوی آکھے جو اللہ چاہے تو محمد جیسے کروڑوں محمد پیدا کر دے. اسے دینا توحید ہے. اس توحید دے ایرے تے تو جیڈی وڈی عبارت کھڑی کرے دڑام کر کے تھلے آپ اسے. توحید کیا ہے؟ توحید ہے کہ ہو والاولو والآخرو والظاہر والباطن، اول بھی حضور
آخر بھی حضور ہیں، ظاہر بھی حضور ہیں، باطن بھی حضور ہیں، بقول درویش لاہوری نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اے ہے ایمان، اے ہے اسلام، اے ہے اسلام، اے ہے ایمان، اے ہے قرآن، اے ہے ایمان دی روح، اے ہے دین دی جان، اے ہے قرآن دا مغز۔ حضور ہی حضور سب، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اگلے لفظوں تے غور کرو، اللہ فرماندا ہے ان الذین، جی جی بے شک او لوگ جڑے کے یغضون نیویاں رکھ دین۔ اللہ اے لفظوں تے ویکھو نا خدا دی قسم، اللہ خالق کو کہ کیڑی چھوٹی گل نو پیا کریندا اور وڈا پیا کریندا، کیونکہ جڑی گل ہو کرے او چھوٹی وڈی اور اے تو اونج وڈی آئی۔ ان الذین یغضون اصواتہم، جڑے اپنی آوازاں نو نیویاں رکھ دین، عند رسول اللہ، اللہ دے رسول دے سامنے جڑے نیوے نیوے ہو کے آندن، کیا بات، جڑے جھک جھک کے آندن، ہائے ہائے اچھی بول دے لوگو۔ ایک دور اسلام میں جو بھی رہا ہے، جس صحابی حضور نال گل کرنی ہویا واجب بھائی کہ پہلے صدقہ دے وے پیچھے گل کرے۔ حکم منسوخ ہو گیا، منسوخ الحکم ہے، آیت منسوخ التلاوت نہیں، لیکن ایک دور آئی، ایک ٹائم آئی، پہلے صدقہ دیو مڑ گل کرو۔ رب کائنات نے فرمایا مومن اوکھے ہو رہے ہیں، نبی تو ان لوگ دور نہ ہو جاویں، فرمایا یہ شرط ختم کر دیو، پر اتنا کریا ہے جو نیمہ بلیا ہے۔ کیا بات، سلیم بھئی کڑی احتیاط، پہلے فرمایا پہلے صدقہ دیو، کش دیو تو تاں گل کرو، پتہ لگے کہیں دنال پہ کریں نے۔ ان اللذین، آج یہ دا دل کرتا گل کریں تھا، چوکت کھلو کے گلی جنو کرتے، چالے ہوٹل تے کھلو کے نبی دے علم نو تکڑیاں تو تولے آ جاوے، مرتو نمازہ پڑھ کے قبولیت دا مان رکھیں، مرتو امت دے پرانیاں مرزاں دا چارہ لبے، اللہ دی قسم امتاں دے پرانے مرز دا چارہ اگر تینو ملنا ہے تو عشق مصطفیٰ دے اندر ملنا ہے۔ فرمایا ان اللذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، جڑے میرے رسول گرامی دی بارگاہ دے اندر اپنی آوازاں نیویاں رکھ دیں، اولئک الذین، فرمایا یہی تو لوگ ہیں، کیا بات، یہی تو لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جنہاں دے دلاں نو اللہ نے تقوی کان چن لیا ہے، جنہاں دے دلاں نو اللہ نے تقوی کان چن لیا، جڑے نیوے ہو کے رہن دیں، کیا بات، جڑی آوازاں نیویاں رکھ دیں، لہم مغفرہ، مغفرتنا کانے تساں کانی، اے اللہ دی قسم ہے تساں کانے، ممبر تے بیٹھا رب کعبہ دی قسم تساں کانے، لہم مغفرت و اجر عظیم، انہاں دے کان مغفرت بھی ہے تے اجر ایڈا ہے جدی عظمت دی حد دی قائل ہے۔ میرے محبوب دی محفل دے اندر انہاں دی آواز تو آواز اونچی، بخاری مسلم گواہ ہے، اس آیہ مبارکہ دے اترنے تو بعد صحابہ کرام دا جتنی لڑ دیا پئی لڑیا، حضور اگر اندر حرم چھین کسی دی جرت نہ یوندی جو دروازے تے دستک چلے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام یہ رسول میں۔ کدی صحابہ کرام نے حضور دے دروازے تے ناک نہیں کیتا، دکل باب نہیں کیتا، اگر کوئی دینی امر، کوئی اجتماعی امر پیش نظر ہویا، وہ ایمرجنسی ہویا جو حضور کو کوئی گل شریف پوچھنی ہے، دستک دیوان دی لوڑ جے پائے بھی جاویا، خدا دی قسم
میرے نبی دے دروازے دی کنڈی نو صحابہ ہاتھ کدی نہیں گتیا اینج ناخلا نال دستک دے ہونی ناخلا نال اچھی بولتے ذرا سبحان اللہ ناخلا نال کنڈی نو کدی ہاتھ نہیں پایا کیوں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ساڈی کنڈی ہاتھ دی کنڈی دی آواز ہی مصطفیٰ دی آواز تو اچھی نہ ہو جاوے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم لوگو تقوی دو قسم دے ہوندن ایک جسم دا تقوی ایک دل دا تقوی بزرگ بیٹھے پرانے سناخان رسول ساڑھے استادہ دے نال سٹیجن دے پڑھانا آلے انہاں نال ساڑھے استاذ العلماء بلکہ اساتذت العلماء تمام علماء پیار کر دیان اور حقیقی سنی ہے جمیں سنی ہوندے نے الحمدللہ میں جو نات خان کو چنگا سنی لگتے میں خوش ہونا کہ چلو یہی غنیمت ہے سنی تا ہے نہیں تو آس سے پاس سے ڈر لگتا ہے انشاءاللہ خیر ہوئے احتانیوں پیٹیوں کیوں دیا پہلے پوچھنا پڑتا ہے بھئی دی شہری دے دو کلام تو سناؤ کدائیں ابو بکر دا ذکر ہے دیکھنا پڑتا ہے پہلے سوچنا پڑتا ہے لیکن جس لئے ایو جے دکھیں دن تسلی ہو جاندی ہے نہیں ناتی ودیے نات خان ودین اچھی بول دے ذرا سبحان اللہ توجہ ہے اچھی بول دے ذرا میں کی عرض کردہ پیا موں کی عرض کر رہا موں صحابہ دستکی انگوٹھ نال دین دیا جی ناخنا نال انگلی دے ناخنا نال دستک دے انہیں جو متوں ساڑی آواز حضور دی آواز تو اچھی نہ ہو جاوے اتنا حزبوں اتنی احتیاط صحابہ کرام برتی اور تسی بخاری شریف پڑھو سلیم بھائی آخری گل کرنا چاہنا چونکہ بزرگانات پڑھنی ہے سن 6 ہجری مقام حدیبیہ حضور عمرہ دے ارادے نال 1400 یا 1500 غلاماں نو نال لے کے ٹورے نے 6 سال ہو گئے مکہ چھوڑے ہیں باب ابراہیم دے ہتھاں دا بنایا یا کعبہ ویکھنا حضور ہی مجھے ہوئے حضور دے غلام ہی تڑپ رہے ہیں کہ جا کے کعبہ ویکھیے مدینے چ ٹرے مقام حدیبیہ تے حضور روک دیتے گئے حضور پڑاؤ ڈالیا مکے والیاں نو کسی خبر پہنچائی مدینے دے مسلمان توڑے تے حملہ کرنا چاہتے ہیں مکہ والے مزاحم ہوئے مزاحمت کی تھی حضور حدیبیہ تے روک گئے توجہ چاہساں حضور دی سلیم بھائی امن پسندی دیکھو یہ فاتح بدر ہے کیا بات 2 ہجری بدر ہو چکا ہے خندق ہو چکی آئی حضور دے کل ہون مال اسباب ہان افرادی قوت بھی آئی سیم و ذر بھی آئی آلات حرب بھی وقت گئے آن مسلمانہ دیاں معاشی کمزوریاں مک چکیاں لیکن حضور فرمایا نہیں جے میرے جایاں پریشان ہوں دن رک جاؤ کیا بات رک جاؤ کیا بات حضور رک گئے حدیبیہ تھے صحابہ کرام نے حضور فرماندن بٹھا کے عمر جی حضور مکے جا قریشیوں نو سمجھا جی میں لڑن نہیں اندہ پیا عمرے کان آ رہے ہیں میرا راستہ نہ روکو میں کوئی تو انہوں چھیڑ چھاڑ نہیں کردا جی میں جا سا انہیں واپس آسا میرا راستہ نہ روکو عمر جا انہوں سمجھا حضرت عمر عرض کر دن اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے حضور میں تو حاضر ہاں نوکر دا کام میں نوکری دے ہونا پر ایک عرض کرے نا میرے اتھے گیا پٹھا پوسی حضور پوچھے ہو کہ فرمایا میں انہاں دے سینے تے مونگ دل لیے میں کعبے تے چڑھ کے اعلان کیتا ہے کوئی آوے سلام ہے عمر نو خدا دی قسم
میں ہجرت کی تھی تو تاں ڈنکے دی چوڑتے چھڑ دیتے مردے پین کافر تے مشرک میریاں جدائیاں تو اور میرے وج کے تے دلیری تے میرے بول انہاں دیاں دلاں تے تیراں تو ڈھیر زخم کاری لا چکے ہیں حضور نہ میری کائی نہیں سننی تسی عثمان نو گلہ کیوں حلیم الطبع تے انہاں دا زمانہ جاہلیت جی حضرت عثمان دا وقار بڑھائے آپ دی وسیع بچ معاشرے چ بڑی اچھی پاگ گئی قریشی انہاں دے قریبی رشتہ دار ہیں انہاں دا احترام کر دیں پرانے تجارت دی بھائی والی بھی ہن انہاں دا احترام کر دیں انہاں دی گل سن سن میری انہاں کائی نہیں سننی گرم وگڑ وی سی انہاں حل نہ جڑنا میں چھوڑنا نہیں کچھ بولے ذرا سبحان اللہ ساڈے کول تاں میرے کول تا فیصلے ہوندے نہ ٹال جے اسا تا موقع تے مکنا ہاں تے مڑ حضور تسی چونکہ معاشرے نو اگے لے کے جانا تواڈے ذمہ ہور کام ہے تسی اگا ویکھنا اسی تھائی ویکھنا کہ جڑا بولے گھٹ دی ہوئے نو اگے جڑی ہوئی ڈٹھی جاسے عثمان نو کر لو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے عثمان تو جا عرض کردا پیا حضرت عثمان پہنچ گئے حضرت عثمان پہنچ گئے قریشیوں نو حضرت عثمان آجن اے قریشیو اچھا ابو جہل اس لئے جہنم پہنچ چکا ہے اے کوئی نہ ہے عتبہ شہبہ اور امام بیان بدر دے کھوج پایا مردے جڑے پچھا بچے کھچے ودے یہاں حضرت عثمان آجن قریشیو میرا نبی سونا آ رہا ہے لڑان دا ارادہ کوئی نہیں ساڑھے کل کوئی تلواراں شلواراں کئی نہیں کوئی آلات حرب نہیں کھاون پیون دے سورا جیا سامان ہے عمرے کانانا تے ہٹ جانا آمن دیو حضرت عثمان نو قریشی عزت دین دین رسپانس دین دین بڑا آدم با عثمان کھا پی ڈیرا تیرا اپنا گھر تیرے اپنے عثمان اصلا تیری بڑی عزت کر دیا ہے سانو تیرا بڑا پاس ہے عثمان جا کعبہ کھلائی طواف کر حجر اسود نو بوسہ دے صحیح کر مقام ابراہیم تے گڑ گڑ کے نفل پڑھ 2 نہیں 200 پڑھ اسی ذمہ دار ہیں کوئی تیرے نیڑے نہ اسی اسی پارا دساں کوئی تیرا دشمن تیرے نیڑے نہ اسی پر عثمان سن لائے تیرا نبی محمد اس تے قدم نہیں رکھ سکتا انہوں اٹل گل کی تھی حضرت عثمان دا جواب سنیا اللہ دی قسم ہے تاریخی جواب ہسٹوریکل آنسر ٹو دا قریش آف مکہ عثمان غنی دا جواب سن فرماندن اے قریشیو میں اللہ دی قسم ہے ادھر تھی طواف نہ کر سا جس لئے تھی میرے اگو میرا محمد نہ ہوئے سچی بولتے ذرا سبحان اللہ سجدی و مرشدی ادھر تھی میں حجر اسود بوسا نہ دے سا جس لئے تھی اگو حضور نہ ہوئے لوگوں ہن حضور حضرت عثمان نو روکیا کوئی نہیں بھائی تو عمرہ آپ نہ کریں کوئی ہٹک نہیں کوئی پچھو منع نہیں کیتا گیا لیکن عشق دے فیصلے نقل دے فیصلے نہیں اور حضور نال جدن بھی صحابہ معاملہ کیتا ہے عشق دے قاضی کو فتوہ لائے کے کیتا ہے عقل دے پیچھو نہیں ٹورے کیوں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ اقبال دن علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و زن بندہ تخمین و زن کرمے کتابی نہ بن عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب علم ہے ابن الکتاب عشق ہے ام الکتاب عشق دے قاضی کو فتوہ لیا حضرت عثمان غنی نے فرمایا قریشیو کی جان دیو میں حضور تو کلیاں طواف کر سا فرمایا میں نو اللہ دی قسم ادھر تے کعبے نہ ویساں جدن تے میرے نال کعبے دا کعبہ نہ حاجیو حاجیو آؤ 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 شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ سجدی و مرشدی سجدی و مرشدی علماء حق کہلے سننا لوگوں اللہ دی قسم کعبہ صدیندہ رہ گیا عثمان غنی نو کعبہ صدیندہ رہ گیا آجا عثمان تیریاں نظرہ میری دید دیاں پیاسیاں آ جا پیاس بجھا جا حجر اسود پکارتا رہیا آجا عثمان میں نو چوم جا کوئی رش نہیں آج کوئی دھکم پیل نہیں کوئی لین نہیں آجا
صفات مروہ سدے دیا رہ گیا رب کعبہ دی قسم عثمان کعبے در بائیں کے نکتا ہی نہیں کوئی ہے فتوہ لوگو حضرت عثمان اگر چاندے ایک گھنٹے عمرے تو فارغ ہو سکتے ہیں لیکن فرمایا نہیں اس عمرے نوکے کرنا ہے جس عمرے حضور نہ ہوئے کعبے در بائیں کے نہیں دیکھے حضرت عثمان نو قریشیاں اٹھائیں روک لیا انہا گل دیتا عروہ بن مسعود سقفی نو قریشیاں جا پوچھ ویک کیا مسلمان کس حال نہ لا رہے ہیں انہوں نے خیر تا ہے کیوں ہم دے پہن جاسوسی تے گئے عروہ بن مسعود سقفی رضی اللہ عنہ عبادت اسلام لایا آیان کیوں لایا آیان انہیں لایا آیان وہ اسلام جو رہا تیرے گول ہے سچا سچا اسلام عروہ بن مسعود سقفی کھوجتے گئے جاسوسی تے گئے اے وزیر خارجہ خان قریش دے سفیر قریش سفارت کاری بڑے عرصے رہندا خاندان کردہ آ رہے ہیں توجہ ہے خاندانی سفیر عالی شخص مدبر اور سیاست دان بہت صاحب وسیرت شخص عروہ بن مسعود سقفی مقام حدیبیہ تے گئے توجہ چاہساں بخاری اچ لفظ امام بخاری نے کر دن عروہ بن مسعود جسلے حدیبیہ تے پہنچے حدیبیہ دا منظر نامہ اے ہائی حضور وضو فرما رہے ہیں لوگوں اس گل تو وڈی گل آج دی رات میں کیا کراں چونکہ تو گھٹا اوڑ کے نکلے یا تنا کوٹ چھپے لوگ جس رنگ میں دیکھیں تجھے پہچانتے ہیں اور یار تو یار ہیں یا یار بھی جب محفل میں تیرا ذکر نہ چھیڑوں تو برا مانتے ہیں اور یا رسول اللہ کتنے لہجوں کی زبانوں میں چھپاؤں تجھ کو شہر والے میرا موضوع سخن جانتے ہیں منظرنامہ حدیبیہ دا کہ ہے حضور وضو فرما رہے ہیں ایک غلام پانی انڈیل رہا ہے حضور ہیں ہاتھ دھوتے حضور دے ہتھاں چو پانی نکلیا صحابہ وہ نکلے ہوئے پانی تے لڑ دے کھلیں مینو دے عروہ بن مسعود دے لفظ نہ کہ میں حال ویکھیا ایک دوے نو دیکھ کے آدن مینو لے انڈے دو قدرے پیچھا ہاں ٹگے تو لے نہیں لے میں سوچیں نا جو سنی لنگر تے لڑ دے کیوں ہیں این لڑ دے نے اللہ دی قسم چاول کلو چاول دا بندہ گھر پکا کے کھا سکتا ہے چاولاں دا بھکا کوئی نہیں ہوندا ایتھے اس گلو لڑنے ہیں پہلے لڑ کے لڑ اے حضور دا لنگر ہے حضرت عروہ آدن کی پلیٹ چاولاں دی گھر بندہ نہیں پکا کھا سکتا اکھے سنی چاولاں دے بھکے میں کہ داج جا ساڑھا لنگر مدینہ چو ہوندا اسا انہاں دی اولاد آئیں قبلہ بابو جی گل آ گئی ہے 1965 تو لگ کے 60 تو لگ کے 70 تک کی دہائی قبلہ پاکستانیاں کن کیڈی اوکھی آئی 65 والی جنگ اس دہائی ہے اتو 71 والی جنگ وچ کات پائے گیا حکومت پاکستان پاکستانی عوام نو ہمبر ریکویسٹ کی تھی اناج گھٹا دیو روٹی تھوڑی کھاؤ ادھی روٹی صبح کھاؤ ادھی شام کات پائے گیا قبلہ ادو جنگ بڑے اوکھے دے ہیں باب بزرگ جان دن اسا تجمعی پیچھے ہیں 78 میں جمع ہیں کات پائے گیا حکومت پاکستان ریڈیو تے اعلان کرایا اناج گھٹا دیو دی روٹی صبح دی شام کھاؤ جو پچھا کاشانے خزانے اس وقت دے درگاہ گودرہ شریف دے سجادہ نشین فقر کے ہے معجزات تاج و سریر و سپاہ فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ تیری اس خاک میں دل اگر زندہ و بیدار ہو تیری نگاہ توڑ دے آئینہ میرو ماں حضرت قبلہ بابو جی اعلان کرایا گودرہ چوں ریڈیو سٹیشن تے اعلان کرایا پاکستانیوں آپ اعلان کرایا پاکستانیوں حکومت اعلان دیر توجہ نہ دیجو میری گل سنو فرمایا میری گل سنو پاکستانیاں کن چاہے گودرے دا تاجدار کیا آپ نے فرمایا کوئی اناج نہ گھٹائے جتے ایک کم دیا دو کھاؤ حکومت دے بندے گئے قبلہ خیر تائنے دو کیوں کھوائیں دیو کہ چاہے جائے
تہاڈا لنگر امریکہ چوں آندا ساڈا مدینے چوں آندا یہ تیرا آپ نے اعلان کرائے فرمایا جنوں آٹے دی لوڑ ہوے گولڑے آ جاوے جنوں دال دی حاجت گولڑے آ جاوے جنوں کپڑا چاہیے گولڑے آ جاوے اے تو ہر شے دے سا اے غوث دا پتر ہے میرے علی شاہ دا بیٹا ہے اگرچہ سر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات جو فقر سے ہے میسر تمنگری سے نہیں اگر جواہ ہوں میری قوم کے جسور و غیور کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا کلندری سے ہوا ہے سکندری سے نہیں جی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے عمر دراز ہے سبحان اللہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی فرمادن قادو یقتتلون علی وضوئی فرماندن میں آکھیا کدائیں وضو تے لڑ نہ پویں انج جھپٹے کھلے ہاں اکھے حضور کلی کی تھی بھائی شاکر اکھے حضور کلی کی تھی تھوڑی دیر منہ مبارک دے اندر دہنے اقدس وچ پانی پھیر کے کڈیا صحابہ کلی دا پانی زمین تے ڈھان نہیں دیتا اے ادب میں نہ او ادب ملدا ہے تائنا یاری والے چوں ملدا ہے میلاد والے چوں اللہ دی قسم ملدا ہے کدوں نہیں ملدا کہ حضور نک پاک چ رطوبت پاک خارج کیتی رطوبت نک دی رطوبت صحابہ زمین تے ڈال نہیں دیتے میں کہ عقل دے فیصلے یہ عشق دے عقل تا اگر مگر کب کیوں کیسے دے ہے زبیف پسو پیشت رکھ دیئے عشق آدھا تو کر ڈٹھی جاسے کر دے آپ پہ جڑا فتوہ آیا بھیک لیسان بے خطر کود پڑا آتش نورود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے وام بھی زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ کسے خبر کے جنوبی ہے صاحب ادراک عقل عیار ہے 100 بیس بدل لیتی ہے عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع دی بت کدہ تصورات اچھا انہاں دے ہیں سلیم بھائی حضور حجامت کروائی انہاں دے ہیں حضور دے ریش مبارک حضور انج موٹ پردہ ری چھٹو کٹ دیں دے آن آنکھیں یہ دائی حد بننا کوئی ہونا چاہیے سونی تا لگے کام آج کا سنت سونی ہونی چاہیے دی حضور موٹ دی حد ایتھو شروع ہوں دی ایتھو تھلے جی ایتھو کھاڑی دی حد جی کھاڑی دے ہاتھ تیٹ آگئے حضور ترشوائے بال ظلفہ ترشوائیاں وال گرے صحابہ زمین اتنا ڈھان دیتے ہیں شاید انہاں والا چو کوئی وال خالد بن ولید ہتھیں آیا اسے حضور ناخن ترشوائے ناخن صحابہ زمین تے ڈھان نہیں دیتے حضرت عروان وے دے رہے اللہ رپورٹ مرتب ہوندی رہی سفیر جاوے نا کسی قوم دی تہذیب تے کلچر نو سٹڈی کرن وہ اپنا جائزہ پھر مرتب کردا ہے اسیسمنٹ دیندا ہے میں کی پایا وہ رزلٹ کے مرتب کر یہ کچھ ویکھ کے عروہ پیچھا ہٹتے توجہ مکے گئے قریشی نو ڈیرے تے سدیا عروہ بن مسعود سے قریشی پوچھتے سنا مسلمان کیسا حال ہے چھن کی نیت ہے کیوں ورہ بننے اندر عروہ کہے گلہ چھوڑو جس حال اچھ میں ویکھ آیا یہ حال میں کدھا ہی نہیں ویکھے عروہ بن مسعود ثقفی نے اپنی اس ڈیسیجن دیتا اپنی سفارت کاری دا تاریخی جملہ ہے عروہ بن مسعود ثقفی نے فرمایا قریشیو تو سیدھا 15 قبیلے نہیں پوری دنیا کٹھی ہو جاؤ کبھی محمد نو شکست نہیں دے سکتے شکست نہیں دے سکتے حضور نے قریشی آنکھیں عروہ تینو خیر تا ہے وہ دے کل بندے ڈھیر ویکھی نہیں عروہ آنکھیں کملے ہویا ہے جنگاں کوئی بندے آتے سرت لڑی نہیں خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اکھیوں ناندے کل کوئی جنگی سامان ڈھیر ویکھے عروہ بن مسعود ثقفی جادن میں بندے ڈھیر نہیں ویکھے نہ جنگی سامان ڈھیر ویکھے آئے پر قریشیو تسی میں نو شہنشاہ روم در بھیجیا
میں کیسر کول گیا تو آڈا سفیر بن کے میں شہنشاہ ایران کسرا دے دربار گیا لیکن مینو قسم اللہ دی او ادب میں کیسر تے کسرا دا نہیں دیکھیا جو ادب محمد دے غلام اپنے آقا دا کرے سیدی و مرشدی سیدی و مرشدی عظمت مصطفیٰ یعنی انہاں یہ دیکھ لیا روح وچو دیکھ لئی بھائی نہ جتنا ادب دے سیر تے انہاں ترنا ادب دے سیر تے انہاں ہور کاشا نہیں دیکھی ادب جٹھا ہے انہاں کہ تو کی دیکھیا ہے عروہ دن میں تنو کہ دساں کہ میں کی دیکھیا میں جیسے لگی ہوں وضو بیٹھا کریں دا ہے قادو یکتا تلون علا وضوئی میں آکے وضو تے لڑنا پاویں حضرت عروہ دن قریشیتوں نے میں کی دساں کچھ وچو لیٹ آئے انہوں نے پتہ لگا جو حضور ہون وضو کیتا ہے اور اس میں ساتھیاں نے پانی لیا برکت نال او اگلے انواع دن یار اورا کرے نا اللہ دی قسم سکے ہتھاں تے صحابی ہاتھ کھلے پھرین دیں حالانکہ اگلے نو پانی لائیں ڈھیل ہو گئی ہون لیٹ آئیں اور ہاتھ کرے نا تو لیا نہیں تھوڑا جا مہینوں ہی دے اینج رگڑ کے کھلے چہرے تے ملین دیں جسم تے سینے تے ملین دیں سونے دا پانی اور واقعہ نہ کلی کی تھی انہوں نے ڈھان دیتی نک دی رطوبت نے ڈھان دیتی قریشی موڑی کملے ہیں اکھ موڑے جو جیت جاسیں اور واقعہ کملے اس گلی سمجھ تو تانو نہیں ہوندی جلے میں سمجھانا چاہنا انہاں کہ تو کی سمجھانا چاہنا آپ فرمایا کہ کملے میں دسو جڑی قوم جڑے غلام اپنے آقا دی منہ دی تھوک نہیں زمین تے ڈھان دیں دے او دا قرآن ڈھان دے سے سیدی و مرشدی او دا دین ڈھان دے سے او دی شریعت ڈھان دے سے او نو ڈھان دے سے جڑے تھوک نہیں ڈھان دیں دے زمین تے او دا دین نہیں ڈھان دیں دے تسی دنیا کٹھی ہو جاؤ کدی محمد نو شکست نہیں دے سکتے عروہ بن مسعود ثقفی نے فرمایا تسی آؤ یا نہ آؤ میں تو وندہ پیانے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ بس سر جھکا کر مانگ لے عشق نبی اللہ سے اے مانگ لے اللہ کو وائیو مانگ لے سر جھکا کر مانگ لے عشق نبی اللہ سے جذبہ سیف اللہ زور علی اللہ سے عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہے زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے اور عشق دی دولت اے مولوی دی وراثت نے جدا تورا اچھا ہوئے ضروری نہیں وڈا عاشق ہوئے جدا گلے پھاڑ پھاڑ کے بولے اے کدی کدی علم الدین چوجائے روک لوں اسی ویدے رہ گئے تھے کھانا دا منڈا بازی لے گیا کدی کدی اتھو ہی رہ روک لوں دا یہ دی وکری دنیا ہے یہ معاملہ جسم نال نہیں سینے نال ہے اندر نال ہے اللہ دی قسم بہوں بندے ویچ ایسے بیٹھن جنہاں نا حضور نال پیار میں تھوڑے رہے بڑے بندے ایسے بیٹھن جی جتیاں تے بانا لے کدی بہوں وگا جامانا لے اندے رہے بس حضور دا عشق مانگ لو اے اگر ہنے اسے بندے دی آج دی رات ہے اسے دی بندے دی دمے دی رات ہے او دی ہر دیں عید دیں کیوں صاحب او دا ہر دیں عید دیں اور او دی ہر رات شب برات ہے جدے حضور دے سینے چ پیار ہے تو جڑا اتھو نہیں اور کدوں دا ہی نہیں بس کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ زندہ باد زندہ باد